الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسن به خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق مضي في ساحلنا أشغالنا إمدادكم أدرنجو وما ذاتكم دار دين ودنيا شاء دنيا وسيرات التصوير وجبك فعليا لما لمن ويخدا ناقصا ربي قامل قامنا رحمنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى وظلمه اسلام مختصر وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ آدم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو فیہ آدم ہے جب
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل تو 1,24,000 کو پیش پیغمبراں دی بارگاہ دے اندر حاضری جلدا رہے ذرا دس تے صحیح انہاں اس روح زمین دے اوتے کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھے تے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمان ہر جگہ میں پھریا پر سونیا تیرے ورگا سونا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یکن یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار شب اسرار دولہا مالک حد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان عزیز احتشام آج جمعہ المبارک شوال المکرم دا دوسرا جمعہ 9 تاریخ ہے کل انشاءاللہ 11ویں شریف ہے تو دوستان محترم آج دے اس جمعہ المبارک کے اندر ساڈا موضوع ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو کمالات نے انہاں کمالات وچوں کچھ نہ کچھ اسی انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق کہن کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات سماعت فرمائے اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سانوں ساروں سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب کائنات لا ریب کتاب وچوں 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ترجمان وچوں جو کچھ بھی نکلتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وہ ساڈی وحی بن کے آتی ہے تو محبوب بولتا ہے دوستان محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول نبی تشریف فرما ہوئے تے سب نو کوئی نہ کوئی کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یعنی کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ نے عطا فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی روح اللہ علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ میں برس والیاں نبینیاں تے بیماراں میں ہاتھ لگانا وا تے اللہ دے حکم دے نال میں انہاں تے پھوک مارنا تے اللہ دے حکم نال انہاں نوں شفا ہو جاندی ہے ایک قرآن کریم دے اندر ایک موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے دے ہاتھ پھیرتے ہیں یا زبان دے نال پھوک مارتے ہیں یا وہ واسطے دعا کرتے ہیں تے فرماندے نے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم دے نال ہو جا تے پھر وہ اس طرح دا بھی مریض وہ سامنے آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھوک مارتے ہیں یا اپنے زبان ترجمان کو کچھ فرماندے نے بیمار ہے برس والا ہے اس نے جناب کھلویری بھی ہے تو اللہ دے نبی دعا فرماندے نے تے ہاتھ پھیر دے نے تے اللہ شفاواں عطا فرما چھڑدا ہے اسی طرح سورہ یوسف دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دی فراق دے اندر جدائی دے اندر رو رو کے جدائی دے اندر رو کے ظاہری بنائی کھود چڑی سی، آپ دی بنائی جا چکی سی۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی مصر میں ملن واسطے یوسف علیہ السلام کو گئے نا ایز اے بادشاہ، یہ نہیں سی پتا کہ یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ تو جب اتنے جا کے راز کھلیا تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے کلامے لے کے جو روندے نے تے آہو زاری کرتے ہیں، آنسو بہاندے نے، گریا زاری کرتے ہیں، دونوں بھائی بغل گیر ہو کے روندے ہیں۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام جدو رو کے اپنے دل کا ابال کر لیندے نے، اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیندے نے، تے پوچھتے ہیں بنیامین ساڈے ابا جی یعقوب علیہ السلام کا کی حال ہے؟ 40 سال دی فراق، 40 سال دی جدائی، 40 سال دی دوری، اور 40 سالہ بعد جدو راز کھلیا انکشاف ہویا کہ بادشاہ وقت جیڑا ہے، مصر کا جڑا بادشاہ ہے جنہوں لوگ سخی آندے نے، جنہا صحابت دے اندر توتی بولدا ہے، جنہا ہر کوئی نام لیندہ ہے کہ واقعی وہ جناب سخاوت کرن دے لائق ہے اور سخاوت کرن والا ہے، تو یوسف علیہ السلام ہے۔ تو انہاں نو جدو پتہ چلیا کہ آن والے کنعان وچوں میرے ویر نے، میرے بھائی نے، ذرا غور فرماؤ، وہ بھائی جنہاں نے جناب خوب وچ چھپیا، جنہاں نے قمیض اتار لیا، جنہاں نے قمیض خون آلود کر کے باپ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا تے آکھیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تے جنہاں نے بھائیاں نے مل کے جناب والا انہوں نے سنگل بھی پائے، زنجیراں بھی پائیاں تے بیچیا بھی، تے بیچ لگیا انہاں قافلے والیاں نو، مالک ابن زگر دے قافلے والیاں نو اے آکھن کہ جناب ایک گھوڑا ہے، معذاللہ ایک غلام ہے، اے جناب کم چور ہے، معذاللہ، تو ہر قسم کا عدد تے الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اکھاں چاسو بہا کے بھائیاں وال کہندے نے کہ شین ورگے میرے بھائی جوان نے، 10 بھرا نے تے میرے نال سلوک کی کردے نے پے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نو بیچن والے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام دے اوتے جناب والا ظلم کرنے والے بھی، تماچے مارنے والے بھی، ٹھڈے مارنے والے بھی، جدو بادشاہ مصر بنے تو جدو ویر آئے نا تے دل وچ اے نہیں آیا انہیں مینوں تھپڑ ماریا سی، انہیں میرا رسا کٹیا سی، انہیں مینوں ٹھڈے مارے سن، اے نہیں آیا، بلکہ دل دے اندر رون لگ پے نے، اندر تکلیف ہے۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ نو جا کے فرماندے نے میرے ویر آئے نے، کوئی گلہ نہیں کیتا، نہیں اپنی زوجہ نو آکھیا میرے او ویر نے جنہاں نے میرے ظلم کیتا، آج او آئے نے میرے دروازے تے جنہاں نے میرے تے تشدد کیتا، آج او آئے نے میرے دروازے تے جنہاں نے مینوں غلام بنا کے بھیجیا، آج او آئے نے جنہاں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ چور ہے، ایک کم چور ہے، ایک گھوڑا ہے، اے نہیں جا کے آکھیا بلکہ جا کے فرماندے نے میرے ویر آئے نے، میرے ویر آئے نے، میرے باپ دے پتر آئے نے، میرے ویر آئے نے۔ تو جس ویلے بغل گیر ہوئے جدو موقع پڑیا آپ نے جناب 2 ٹولیاں کر کے کیا فرمایا کھانا کھاؤ، جوڑا جوڑا ہو کے کھانا کھاؤ، تے ایتھے حضرت بنیامین پیچھے رہ گئے تے بھائی سارے مل کے وہ 10 بھرا سن تو کٹھے ہو کے 2 بھرا ہو کے کھانا کھا لگ پے، بنیامین کٹھے کلے رہ گئے۔ ایتھے ایک گل یاد آ گئی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کیتا مدینہ طیبہ دے اندر تے سارے نے ایک دوجے دا بھرا بنایا تے علی کلا رہ گیا، ادھر یوسف نے سارے نے بھرا بنایا تے بنیامین کلا رہ گیا۔ میں آنا کہ بنیامین نو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ویر بنا کے، ٹولی بنا کے، جوڑی بنا کے دسیا کہ آن والے وقت دے اندر آمنہ دا لال آئے گا، علی نو اپنا ویر بنائے گا۔ میں آج ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ویر بنایا، نہیں گلہ کیتا، نہیں شکوہ کیتا، تے فرمایا میرے ویر آئے نے۔ جدو گل نہ لایا نا بنیامین نو بغل گیر ہو کے جو دونوں ویر روئے، اے ویر جڑے ہوندے نے نا اے بڑا عجیب جہا رشتہ ہوندا ہے، بڑا عجیب جہا رشتہ ہوندا ہے، اے بھائیاں دے نال ایسا پیار ہوندا ہے، اے لڑے بھی ہون نا تے پھر بھی ایک دوسرے دی تکلیف نو برداشت نہیں کردے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے دردی ہو دے تے ویر ویران دیاں
پوچھنے والے پوچھا جی تھی آتے ہو نبی نو اگر علم سی تو پھر روئے کیوں؟ تو جدائی تے ایک کمرے دی ہوئے تھے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی تے کنعان تو مصر تک اتنا فاصلہ پہ گیا تو پھر 40 سال کا فراق 40 سال دی جناب والا جدائی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے دسیا کہ میرا یوسف جڑا گم ہو گیا. اسے بھی روایت نہیں ملتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا میرا یوسف فوت ہو گیا. نہ یعقوب علیہ السلام نے جتنے بھی ذکر کیتا ہے یہی فرمایا میرا یوسف گم ہو گیا گم ہو گیا. کتنے بھی نہیں آکھیا. اگر آکھیا ہونا کہ فوت ہو گیا تو پھر نبوت دے اتنے آ جاندی سی. نبوت دے اتنے لوگوں انگلیاں اٹھانیاں سی. اتنے جہاں کلمہ پڑھیا وہ بھی نبوت انگلیاں اٹھاندے نے. یوسف علیہ السلام تو پھر یعقوب علیہ السلام پڑھے 1000 سال پہلے آئے سن. یعقوب علیہ السلام نے یہ لفظ نہیں آکھیا کہ فوت ہو گیا ہے یا بھیڑیا کھا گیا ہے. فرمایا یوسف گم ہو گیا ہے. ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ یعقوب علیہ السلام کا کی حال ہے. بنیامین ہون لگ پے تو رو کے عرض کرتے ہیں بھائی جان تہاڈا فراق لے گیا. تہاڈے فراق دے اندر باپ دی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے. تہاڈے فراق دے اندر رو رو کے ظاہری بنائی جا چکی ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کی کیتا؟ آپ نے فرمایا آ میرا کرتا لے جاؤ. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. قرآن کریم میں سورہ یوسف دے آیت نمبر 93-94 میں اے قرآن دی آیت ہے. میں کسے کہانیاں تے تانوں سنان نہیں گیا. قرآن دی آیت سنانا پیا. یہ تہاڈا عقیدہ ہے. یہ جامعہ مسجد بہار مدینہ میں آن والے دا عقیدہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ. بنیامین آکھیا کی کریے؟ فرمایا میرے باپ دے چہرے تے دیا جے بنائی واپس آ جائے گی. ہن ایتھے جناب عجیب جہا گھرولا بن گیا ہے. نبی دی بارگاہ جان نہ لبدا ککھ نہیں. نبی کچھ کر نہیں سکتا. کئیاں نے جناب اتوں تک لکھ چھڈیا کہ کل قیامت والے دن نبی بھی معاذ اللہ در بدر پھرتے ہون گے. استغفر اللہ. کئی لوگ تے اس جہالت تک آ گئے. پر دیکھ اللہ نے قرآن دے وچ پہلے ہی دس چھڈیا کہ جڑیاں چیزاں دی نسبت میرے پیاریاں نال ہو جائے اسی انہاں چیزاں کو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ جا کے میرے باپ دے چہرے اتنے دے آ جائے. جدو کپڑا ہٹاؤ گے کپڑا بعد وچ ہٹے گا. باپ یعقوب علیہ السلام دی بنائی پہلے واپس آ گئی ہوئے گی. ادھر مصر دے وچوں ایک کرتا چلیا یہودا لے کے ٹریا. کہنے لگا پہلا کرتا بھی میں ہی پیش کیتا سی تے میں آکھیا سی بھیڑیا کھا گیا ہے. خون وچ لت پت کر کے میں ہی پیش کیتا سی. اے پیارے یوسف اگر تسی اجازت دیو کہ اج بھی کرتا میں لے کے جانا چاہنا تاکہ میرے باپ نو میرے اتنے اعتماد ہو جائے. ہن یہودا لے کے مصر وچوں کرتا یوسف لے کے ٹریا ہے. ادھر آقا علیہ السلام دے غلامو یعقوب علیہ السلام اپنے پوترے وچ بیٹھے ہوئے نے. ذرا غور کرو جے 11 پتر ہون او دے پوترے کنے ہون گے. پوتریاں دے وچ بیٹھ کے آپ دی بنائی ظاہری جا چکی ہے. ظاہری بنائی دی گل کرنا ایک ہوندا بصارت ایک ہوندی ہے بصیرت. بصیرت نبیاں دی ختم نہیں ہوندی. بصارت جڑی ہے ظاہری اکھ نوں کہندے نے. میرے آقا دے غلامو یعقوب علیہ السلام پوتریاں دے درمیان بیٹھ کے آپ فرماندے نے میرا یوسف بڑا سونا سی. میرا یوسف بڑا سونا سی. یہ ہن سارے پوترے جڑے نا کہن لگے دادا یہ جو یوسف جی کا ذکر ہی سنتے آئے وہ فوت ہو گیا تو اتنا عرصہ ہو گیا اسی سنتے آئے ہیں. ساڑیاں ماواں سانوں دسیا تے بابا اج بھی انہاں دیاں گلاں کرنا ہے. یہ گلاں ہوندیاں نے پئیاں تے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بچیو گل سنو ہن تے مینوں یوسف دی خوشبو لگ پئی ہے. ہن تے یوسف علیہ السلام دی خوشبو لگ پئی ہے. نواں کہندیاں نے بابا سڑیا گیا پچھلی عمر وچ آ گیا. بابا الٹیاں گلاں کرن لگ پیا. ذرا غور کر مسلماناں نبی دی بصیرت اتھوں تک کام کردی ہے. بصارت جنی ظاہری ہوندی ہے. بصارت کہندے نے اکھ نوں ظاہری بنائی نوں. بصیرت کہندے نے دل دی اکھ نوں. یوسف علیہ السلام دا باپ یعقوب علیہ السلام اپنی بصیرت والی اکھ نال ویکھ کے فرماندے نے اج مینوں یوسف دی خوشبو آندی ہے پئی. سارے گلاں کرن لگ پے پوترے ہسن لگ پے. حالے گلاں ہوندیاں نے پئیاں اتوں یہودا پہنچیا. یعقوب علیہ السلام
پیارے بابا اے اللہ دے پیارے نبی تانوں جڑی خوشبو آندی ہے بھائی بالکل ٹھیک آندی ہے بھائی میں اپنے جھولے وچ یوسف علیہ السلام دا کرتا لے کے آیا وا اللہ دا قرآن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا یعقوب علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے رکھیا گیا روایت اندر آتا ہے بلکہ قرآن دستا ہے کہ انج کپڑا اٹھایا حالے کپڑا پورا اٹھیا نہیں سی تے یعقوب علیہ السلام دی بینائی واپس آ گئی کہ یعقوب علیہ السلام دے جسم نال مس والی چیز یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دی بینائی دی وجہ بنی اکھاں دی بینائی دی وجہ بنی ہن اس گل تے غور کرو یوسف علیہ السلام میرے تے تواڈے لاجپال نبی دا غلام اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ پاویں اس حسن دا شاہکار ہے پر یوسف علیہ السلام فرماندے میرا حسن مصطفیٰ علیہ السلام دے حسن دی خیرات ہے تے یوسف علیہ السلام میں تواڈے تے میرے لاجپال آقا دا امتی تواڈے تے میرے لاجپال آقا دا غلام تے غلام دے نال مس ہون والی شے بینائی واپس لوٹا سکدی ہے تے آقا دے دست مبارک لگن دے نال بینائی واپس نہیں آ سکدی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں تانوں دسنا ہی چاہنا وا قرآن پڑھو پڑھ جدو قرآن پڑھو تے دل دے اندر نبی دا پیار لے کے پڑھو جدو بھی قرآن پڑھو نبی دا دل دے اندر محبت ہونی چاہیے اشد مدہ زیرا زبرا او سب شان نبی وچ آیا او آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں تے رکھیا جائے یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں دی بینائی واپس آ سکتی ہے تے قطادہ دی نکلی ہوئی آنکھ جنگ دے اندر تیر لگا آنکھ نکل گئی تے اے نہیں سوچیا مسیح وڑ جاواں اے نہیں سوچیا مراب اندر چلا جاواں اے نہیں سوچیا میں خانے کا پہ ٹر جاواں اے نہیں آکھیا مسجد میں چلا جاواں سارے کہنے لگے قطادہ تیری آنکھ باہر لٹک دی ہے پئی ڈیلا باہر لٹک دا پیا اینو تلوار نل کٹ دے تاکہ دشواری ختم ہو جائے آپ فرمان لگے نا میں اتھے جان لگا وا جتھے بیماراں نو شفاواں ملدیاں نے ایتھے ہن صحابی دا یہ خیال ہے صحابی دی یہ عقیدت ہے صحابی دا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا شفا یاب کر دے لوگاں ذرا غور فرما میرے دوستو حضرت قتادہ میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے آگے عرض کردے نے سونیا ڈیلا اکھ دا باہر نکل آیا ہے اکھ دا ڈیلا باہر نکل آیا ہے اج دا منوانا ہوندا تے وہ حضرت قتادہ نوں آندا جا اللہ دی بارگاہ دے اندر جا آپریشن کروا جا کے ہسپتال تو جا کسے ڈاکٹر نوں وکھا قتادہ دس دے پے لوگو میں اس طبیب کو لایا وا جڑا سارے جہاناں دا طبیب بن کے آیا ہے درد کردے سونیا میری آنکھ نکل گئی ہے میرے آقا نے فرمایا قتادہ صبر کریں کہ جنت ملے گی ہن عاشق ویکھو عاشقاں دی رمضاں وکھریاں ہوندیاں نے عاشقاں دی رمضاں وکھریاں ہوندیاں نے انہاں نوں کسے دنیا دار دی فکر نہیں ہوندی عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم بنا کے بھیجیا ہے میرے آقا نے فرمایا قتادہ
سرکار مسکرائے، فرمایا ادھر آ۔ میرے آقا نے پورا ٹیلا پڑیا، ٹیلا پڑ کے اپنا لوہا دہن لگایا تے اپنے دستے مبارک دے نال قطادہ دی اکھ وچ رکھیا۔ حضرت قطادہ فرماتے ہیں مینوں یہ سمجھ نہیں سی آتی میری اکھ اے نکلی سی کہ اے نکلی سی، جڑی نکلی سی وہ نور پہلے نال بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ جائے تے کہ یا رسول اللہ تہاڈی میں دعوت کرنا تو تسی تشریف لیاؤ۔ دعوت دینا صحابہ دی سنت ہے، قبول کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ تہاڈی دعوت ہے تسی آؤ، کھانا تناول فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے سی آنے تے اج کتنی کچھ چاند صحابہ نے نال لے آئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا جاؤ تسی اسی آ جائیں گے۔ ہن حضرت جابر دے گھر نہ ایک بکری سی، جس بکری دے نال حضرت جابر دے بچے کھیلدے سن، جابر دے بچے کھیلدے سن بکری دے نال۔ ہن ایک ہی بکری ہے گھر تے آمنہ دا لال آن والا ہے، اللہ دا حبیب آن والا ہے، دعوت کیتی ہے، نال کچھ صحابہ بھی آنا ہے، 2 آن گے، 4 آن گے، 8 آن گے، 10 آن گے۔ تے انہوں نے سوچیا اس بکری ذبح کرنے ہیں تے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرا دے۔ جابر نے کیتا جناب بکری ذبح کی، بچے جہاں کھیلتے ہو نا تمہیں بھی پتا ہے جانوراں نے وہ تھی جانور رکھے ہوتے ہیں، جی گھر جانور ہوئے نا تو بچے مانوس ہو جاتے ہیں، بچے جانور میں مانوس ہو جاتے ہیں، تو ایسے مانوس ہوتے ہیں کہ بغیر رہتے نہیں۔ تو حضرت جابر نے وہ ذبح کیا تو بچے وہدے ہر پہ، دونوں بچے سوچتے ہیں کہ باپ نے ساری وہ بکری ذبح کی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر۔ تے ایک وڈا جہاں چھوٹا نے کہنے لگا جی بابے نے کیتا میں بھی اوے نہ کرا، کی کریے؟ وہ وڈا کہنے لگا کہ میں تیرے گلے میں چھری چلانا، جس طرح ان میرے باپ نے بکری ذبح کی ہے اے میں بھی ذبح کر کے دیکھا ہوتا کی ہے، کیونکہ انہوں نے دل چ خیال یہ جہد اسی کھیلتے سا وہ ذبح ہوئی ہے انہوں کچھ نہیں ہویا تو سانوں بھی کچھ نہیں ہوئے گا۔ ہوں یہاں دونوں شہزادیاں نے کام کی کیتا، یہ چھت چڑھے، چھت چڑھ کے ایک نے ذبح کیتا، وہ جب خون ویکھیا تو خون کے فوارے ویکھے، یہ ڈر کے جناب دوڑ لگا تو چھت اٹھ گیا، وہ ذبح اتنے ہو گیا، تھلے ڈگ کے فوت ہو گیا، تو یہ فوت ہوا ادھر کھانا بھی تیار ہو گیا، ادھروں آمنہ دا لال بھی آ گیا، آمنہ دا لال بھی آ گیا، سرکار تشریف لے آئے تے نال کنے صحابہ نے 1500 کچھ آکھو سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے عرض کی سونے کچھ صحابہ نو نال لے آئے جے، خیال کی سی ابو بکر صدیق آن گے، عمر فاروق آن گے، عثمان غنی آن گے، مولا مرتضی آن گے، طلحہ زبیر آن گے، بلال آ جان گے، عامر بن فہیر آ جان گے، دل وچ خیال سی 8-10 آ جان گے، کھانا پکایا ہے لیکن دیکھیا کہ 1500 صحابہ میرے نبی دے نال آ کے کندھ وچ عرض کردے سونیا میں دینا انتظام ہی کوئی نہیں کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اسی نہ آکھیے کھانا شروع نہ کرے آجے، کھانا شروع نہ کرے آجے۔ میرے آقا نے سارے صحابہ نو بلایا، میرے آقا نے اپنا لواب دہن اٹے وچ رکھیا، میرے آقا نے فرمایا اس ہانڈی دے اندر بھی تسی میرا لواب دہن رکھ دے ہو۔ میرے آقا دا لواب دہن لگا تے آپ میرے آقا نے فرمایا کھانا شروع کر دیتا جائے۔ حضرات محترم کھانا جس ویلے چنیا گیا سارے صحابہ دے کے پہنچ گیا، رب نے فرمایا میرے محبوب یہ بچیاں نو بلا، کول بلا کے نال بٹھا کے کھانا کھلا۔ میرے نبی نے فرمایا جابر تیرے 2 ننے شہزادے سے کتنے نے؟ اج کتنی سونے وہ کتنے باہر کھیل دے ہون گے، وجہ کی ہے کہ آقا دا دل نہ دکھے، آقا نو تکلیف نہ پہنچے، آپ عرض کرتے ہیں کہ کھیل دے کھول دے ہون گے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا نا جتنی دیر تک تیرے بچے نہیں آن گے محمد اتنی دیر تک کھانا شروع نہیں کرے گا۔ بڑا پریشان ہو گیا، پہلے تو راز کو باندھے سکے، ہوں راز کھولنا پہ گیا، سرکار فرمایا سی کھانا ہی نہیں کھانا جتنی دیر تک تیرے بچے نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے بچے آن کے کھانا کھاوان گے۔ حضرت جابر رو پہ، باپ سی، باپ دا دل بڑا نرم ہوندا ہے، لوگ آندے نے باپ بڑا سخت ہوندا ہے، یہ صرف دیکھن نو سخت لگدا ہے لیکن یہ دل ماں نالوں زیادہ نرم ہوندا ہے۔ یہ پتر دے نال شفقت اس طریقے نال کردا ہے بچہ خراب نہ ہو جائے، ورنہ باپ بڑا پیار کردا ہے اپنے بچیاں دے نال۔ ہن باپ سی رون لگ پے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، عرض کیتی سونیا اے کم ہویا میں بکری ذبح کیتی، انہاں نے
اسے ہی کام کیتا ہے سونے ایک زیبا ہو گیا دوجا چھاتو گریا تے مر گیا ہے میرے نبی نے فرمایا جابر تیرے دروازے تے کوئی عام نہیں دنیا دا طبیب آیا بیٹھا ہے بچیاں لے گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بچیاں دیاں لاشاں آ گئیاں اُتے کپڑا دتا ہویا ہے میرے آقا نے اس طرح کے کپڑا اٹھایا فرمایا او جابر دے بچیو اٹھو تواڈے مہمان اسی بن کے آئے ہیں کیسے میزبان ہو تسی آپ آرام کر دیو پے اسی آ کے بیٹھ گئے ہیں اٹھو ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھاؤ دونوں شہزادے اٹھ کے بیٹھ گئے دونوں شہزادے اٹھ کے بیٹھ گئے رب فرمایا سونیا تیرے آؤں دی خوشی نے جناب اے پارٹی کیتی ہے تواڈے آؤں دی خوشی جناب والا کھانا پکایا تے میں رب ہو کے نہیں چاہتا جڑا تیریاں خوشیاں منائے او دے بچے زیبا ہوندے رہن میرے دوستو میرے بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے فرمایا اٹھو اٹھ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ اٹھ کے بیٹھ گئے انہوں اٹھ کے کہتے ہیں سونیا تشریف تو لے ہوں جیڑی بکری نال اسی کھیل دیتا وہ کا کی بنے گا کچھ آخر سبحان اللہ وہ تے بوٹیاں ہو کے تے جناب والا ہانڈی چ پی گئی نے لون مرچ پی گئی ہے پانی پی گیا پک گئی نے کھان کے قابل ہو گئی میرے نبی نے فرمایا صحابہ سارے کھانا تناول کرو جڑیاں ہڈیاں نے ایک جگہ جمع کر دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا کھانا شروع کرو کھانا شروع ہو گیا تو ساریاں ہڈیاں جمع کر دیتیاں گئیاں کوئی ہڈی باہر نہیں چھٹی میرے نبی نے انج کر کے وہ ہاتھ رکھیا تے فرمایا جابر دی بکری اٹھ تیرے نال جابر دے بچے کھیلنا چاہتے ہیں اللہ نے ایسا کرشمہ کیتا میرے نبی دا معجزہ ایسا صادر ہویا او بکری دیاں ہڈیاں بکری بن کے زندہ ہو گئی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی 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 سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ایک غلام میرے نبی نہیں بارگاہ جائے آگے عرض کی سونیا بددعا دے لکڑے والے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے وہ دے اتے بڑا قرضے پر میریاں کھجوراں چھوڑیاں نے قرضہ بوتا ہے کی کرا میرے نبی نے فرمایا انہوں وقتو جنہیں قرضہ لینا لے نا قرضدار انہوں نے آگ تھوڑا جا ہم لے لو تھوڑا جا اگلی فصل سے لے لے جے حضرت جابر کو جنہیں صحابی رسول چلنا انہوں نے جا کے نا انہوں نے قرضداروں آکھیا کہ جناب تسی تھوڑا جا میرے کو ہم لے لو تھوڑا جا باہر چلے لے جے انہوں نے آکھیا پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے میرے باپ کو اتنا مال لینا تے اسی جناب ان دے تک جانا نہیں جنہیں دے تک اے دے عوض تو سانو کھجورا نہیں دینا کھجورا کا سیزن سی میرے آقا دی بارگاہ جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے وہ آندے نے سی پورا مال لینا ہے پورا مال دے برابر کھجورا لینی ہیں میرے نبی نے فرمایا جڑیاں کھجورا تو توڑیاں نے نا انہوں نے ایک جگہ تے ٹیڑھی کر کے اوتے کپڑا دے دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جڑیاں کھجورا نے انہوں نے ٹیڑھی کر کے اوتے کپڑا دے دے میرے آقا فرماتے ہیں میں آواں گا تو پھر تولی میرے آقا آئے انہاں کھجوراں دے اتے بہ گئے فرمایا اے میرے غلام ہن تول تول کے انہوں دیندا رہے وہ صحابی رسول فرماندے نے قسم خدا دی وعدہ لا شریکی قسم جدے قبضے قدرت وچ میری جان ہے محبوب علیہ السلام تے تشریف فرما ہوئے میں سارے قرضداراں نو تول تول کے کھجوراں برابر دے چھڈیاں جیڑیاں کھجوراں میں ٹیری کیتیاں سن جداں دیاں رکھیاں سن اوویں دیاں پیاں نے ایک کھجور بھی نہیں کٹی میرے آقا دے غلامو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کر انہاں سارے دا قرضہ دتا جائے گا تیریاں کھجوراں بھی بچ جان گی آقا علیہ السلام دیاں ایک برکتاں اور کمالات نے میرے آقا دے غلامو نبی کریم صلی اللہ علیہ
بیٹھے تے مال غنیمت سی تے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس دی رکھوالی اج رات تو کرنی ہے تے چور آنا ہے نال فرماندے نے چوکیدارا کر تے نال فرماندے نے چور نے آنا ہے رات پئی تے او چور آ گیا حضرت ابو ہریرہ نے پھڑ لیا تے پھڑ کے نا تے کہہ فرمان کہ تینوں اپنے نبی دی میں بارگاہ پیش کرنا ہے وہ کہہ لگا خدا دا واسطہ ہی مینوں پیش نہ کری میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بھوکے نے میں پھر اس واسطے پریشان ہو کے چوری کرنا ہے مینوں چھڈ دے ابو ہریرہ نوں ترس آ گیا ترس آوے کیوں نہ نبی دا غلام اسی تے جناب بیٹے سنگ دل ہو جانے کوئی گل ہو جاوے اسی آنے نہ برا رہے نہ برے دی ماں اسی جناب پورا کام کرنے پر اے صحابی رسول دیکھو انہیں ترلا کیتا آم ترس آیا آپ نے چھڑ دیتا صبح میرے آقا دی بارگاہ پہنچے نا تو میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ چوکیدارا کیتا ہی جی یا رسول اللہ فرمایا چور دا کی بنیا اچھی آنکھوں دے سبحان اللہ تواڈے اوتے پکھے چلنے پھر تسی جلن دے میرے اوتے پکھا بھی کون چلنے کہو ذرا سبحان اللہ ابو ہریرہ چور دا کی بنیا یا رسول اللہ ترلے کردے نے میں چھڑدا فرمایا ٹھیک ہے اج پھر آنا ہی پھر آنا ہی دوسرا دن آیا دوسرے دن پھر چور آ گیا پھر انہیں ترلے کیتے منتاں کیتیاں پھر انہیں جناب والا منت ماجد کر کے چھڈایا اپنے آپ نوں تے صبح پھر میرے نبی دی بارگاہ پہنچیا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چوکیدارا کیتا ہی جی یا رسول اللہ فرمایا چور دا کی بنیا ہے بیٹھ جو یار چھڈ دو سارا دھیان ادھر ہو گیا کہو ذرا سبحان اللہ دوجے دن بھی میرے نبی فرمایا چور دا کی بنیا یا رسول اللہ اج پھر ترلے کرتا سی فرمایا کوئی گل نہیں اج پھر آنا یار جڑا نبی یہ دس سکتا ہے کہ چور آنا ہے انہیں یہ نہیں دسنا کہ قیامت والے دن میرے امتی کتنے ہونے نے ہوں ابو ہریرہ فرماندے میں تیسرے دن بھی رات پئی تے میں ہن چور دی انتظار چور دے انتظار کیوں میرے نبی جی فرمایا میرے نبی فرمایا انہیں ہونا ہے ہوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ہن اج نہیں میں چھڈنا اج پاویں جن مرتے ترلے کرے اج میں چھڈنا نہیں حضرت ابو ہریرہ چوکیدارا کرن دے رات دا پچھلا ٹائم ہویا چور پھر آ گیا آپ نے پھڑ لیا دبوچ لیا فرمایا اج نہیں میں تینوں چھڈنا پاویں جو مرضی ہو جائے جب اینی گل انہیں سنی نا چور نے کہ ابو ہریرہ فرمایا ہن میں تینوں نہیں چھڈنا تیسری واری ہو گئی ہے تے ہر واری میرے نبی فرمایا چور آنا ہے تے میں تینوں چھڈدا رہا اج نہیں چھڈنا جب چور نوں پک ہو گیا کہ ہن نہیں چھڈنا انہیں آخیا ابو ہریرہ تینوں ایک حل دساں اے چوری نہیں ہوے گی انہیں آ کے دس انہیں کہا پہلے وعدہ کرو چھڈ دیو گے وعدہ کرو چھڈ دیو گے آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو کلیا دس تین میں چھڈ دیا گا وعدہ کیتا وہ کہنے لگا جدو بھی مال رکھو نا تے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار لیا کرو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صبح دن جڑیا میں نبی دی بارگاہ وچ پہنچیا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ آ گئے اور کتی آ گیا فرمایا چور دا کی بنیا اور چور دا کی بنیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں چور نو بھی ملازہ کر رہے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے آقا جو تجھ سے آیا نہیں فرمایا چور لگی بنیا کتنی سونے چور آیا ضرور سی پر آج انہیں میں آخر میں کلیا دسنا تے چھڈے گا تو میں سوچا کوئی فن لگ جائے گا کوئی طریقہ لگ جائے گا تو میں وعدہ کر بیٹھا چھڈ دیا گا سونے انہیں میرے آخیا کہ ایت الکرسی پڑھیا کرو مال چوری نہیں ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا پرلے درجے کا جھوٹا سی گل سچی کر گیا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ فرمایا پرلے درجے کا جھوٹا سی گل سچی کر گیا ہے یا رسول اللہ او کیویں میرے آقا نے فرمایا 3 راتاں جڑا آندا رہیا ہے ابلیس شیطان چوری کرنے واسطے آندا رہیا ہے کہ وہ شیطان ہے کہ وہ مردود ہے کہ وہ جھوٹا گل سچی کر گیا ہے جڑا اپنے مال تے آیت الکرسی پڑھے گا مال چوری نہیں ہوئے گا ایک کڑیا سن لب گیا دوستان محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ایسیاں برکتاں اگر ایک صحابی دی پنڈلی ٹوٹ گئی جنگ دے اندر تو میرے آقا دی بارگاہ جا گئے پتہ ہے کہ طبیبہ دا طبیب اتنے گئے آقا نے کوئی سویا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے میرے آقا نے لواب دہن لگایا وہ پنڈلی صحیح ہو گئی حضرت انس فرماندے کہ ساڈے گھر چ
میرے نبی نے میرے نبی بارگاہ میں پہنچا تو میں کہا یا رسول اللہ کنواں کھاری پانی میں پانی ہوں پی تو عاجز آ گیا، میں تنگ آ گیا کڑوا پانی پی پی کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار میں قدم مبارک دھو رہے سن، قدم مبارک دھو رہے سن، ایک قدم کہہ رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب فرماتا ہے سونیا جس جگہ تیرے قدم لگ دے رہے تیرا رب اس جگہ دی قسم اٹھاتا ہے۔ قدم مبارک دھو رہے سن، میرے آقا نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ، فرمایا آلہ پانی ساڈے قدماں دا دھوون لے جا کے اس کنویں وچ پا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جو ہی پانی میں کنویں دے اندر منڈے لیا، آپ فرماندے نے شاید ذرا میٹھا و شیریں ہو گیا۔